سورہ یوسف رکوع نمبر 8 تلاوت وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من نبيكم ألا ترون أني يوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن نرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورہ یوسف رکوع نمبر 8 ترجمہ کنز الایمان۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے، اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا کہا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا ماپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ تو تمہارے لیے میرے یہاں ماپ نہیں اور میرے پاس نہ پھٹکنا۔ بولے ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے اور ہمیں یہ ضرور کرنا ہے۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خورجیوں میں رکھ دو، شاید وہ اسے پہچانے، جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں شاید وہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے بولے اے ہمارے باپ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے تو ہمارے بھائی کو ہمارے پاس بھیج دیجئے کہ غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ کہا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اپنی پونجی پائی کہ ان کو پھیر دی گئی ہے، بولے اے ہمارے باپ اب اور کیا چاہیے؟ یہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں؟ یہ دنیا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں۔ کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آؤ گے مگر یہ کہ تم گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا کہا اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں، اور کہا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا، ہاں یعقوب کے جی کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 8 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جب 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام خزانوں پر مقرر ہو گئے اور آپ نے غلے جمع کر لیے، بڑے بڑے گودام بنا لیے، ان کی نظام اور ایک ترتیب قائم کر دی، 7 سال کے بعد جب اگلے 7 سال آئے جن میں سخت قسم کا قحط پڑا، اس قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود لوگوں سے معلومات کی کہ ایک غریب اور مزدور آدمی کتنا کھانا کھاتا ہے، تو بتایا گیا کہ جی وہ 24 گھنٹوں میں ایک وقت کھاتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا اور آپ نے بھی ایک وقت کھانا شروع کر دیا. ایک وقت کھاتے تھے. آپ نے بھی باقی وقت بھوکا رہتے کہ میں بھی مخلوق کے ساتھ رہوں. حالانکہ خزانوں کے مالک ہیں، مگر اپنے آپ کو یہ عاجزی اور انکساری میں رکھنا کہ اگر کہیں قحط پڑے، کہیں کسی جگہ آپ کوئی آفت کی بات سنو، کسی جگہ کوئی مصیبت ہو تو ہنسی و مذاق نہیں کرنا چاہیے، سنجیدہ ہو جانا چاہیے، خدا کے خوف کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ بھی بندے ہیں. وہ قحط جو وہاں پر پہنچا ہے، وہ مصیبت جو وہاں پر اللہ نے بھیجی ہے، وہ ہمارے اوپر بھی آ سکتی تھی. لیکن تو اس مصیبت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر گزار ہو جائیں اور عاجز ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس وقت اس عاجزی میں رکھیں. تو انبیاء کا طریقہ یہی ہے. پھر لوگ ارد گرد سے بھی جی مصر میں آنے لگ گئے مانگنے کے لیے. ارد گرد سے لوگ آتے. سال گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ بھی آ گئے. وجاء اخوت یوسف، 8واں سال تھا. فدخلوہ، ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو پتا چلا بھائیوں کو کہ بھئی مصر میں کوئی بادشاہ ہے اور خزانوں کا مالک ہے، بڑا سخی ہے، بڑا مہمان نواز ہے اور وہ غلہ بانٹتا ہے، بیچتا بھی ہے. تو وہ کچھ غلہ مانگنے کے لیے بھی آئے اور خریدنے بھی آئے. فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ آئے ہیں. اب وہ اپنی بڑی مسند پر اور بڑی شان سے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ایک رنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ پہچان نہ سکے کہ یہ ہمارا بھائی اوپر بیٹھا ہوا ہے جو بڑی خاص مسند پہ ہے. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ نہ پہچان سکے، لیکن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. آپ نے پھر ان کو الگ سے ان میں سے ایک کو بلایا اور بلا کر کہا تم اتنے سارے آئے ہو، تم جاسوس تو نہیں ہو؟ وہ قسمیں کھانے لگے، نہیں جی نہیں، ہم جاسوس نہیں ہیں. تو کہا پھر کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے لگے جی ہم تو ایک بڑے بزرگ ہستی ہیں حضرت یعقوب، ہم ان کے صاحبزادے ہیں. کہا اچھا کتنے بھائی ہو تم؟ کہا جی ہم 10 ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا کیا نام ہے ان کے؟ نام بتائے. اچھا یہ نام ہے تمہارے، اور بھی کوئی بھائی ہے؟ ابھی یہاں کتنے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہم یہاں پر 10 آئے ہیں، ایک بھائی ہمارا جو ہے نا اور بھی ہے، وہ پیچھے رہ گیا، وہ ابا جی اس سے بہت پیار کرتے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ جی اس کا نام بنیامین ہے. اچھا کوئی اور بھی اس کا بھائی ہے؟ ہاں جی ایک بھائی تھا، وہ بچپن میں جنگل میں چلا گیا، اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام ساری باتیں سن رہے ہیں. کہا اچھا چلو تم اتنے دور سے آئے ہو، تم نے بزرگوں کا حوالہ دیا ہے، تو چلو میں پھر ان لوگوں سے کہتا ہوں یہ تمہیں ذرا اچھی مہمان نوازی کریں گے تمہاری. چلو تم نہاؤ دھو، اچھے کپڑے پہنو، تمہیں ہماری طرف سے اچھے کپڑے بھی مل جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، گھبراؤ نہیں. اچھا کوئی بات نہیں. آپ نے اپنا تعارف تو نہیں کرایا، لیکن اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو اچھے کھانے کھلاؤ، بہترین زبردست کھانے کھلاؤ. بھائی آئے ہیں نا میرے، اب یہ وہ ہیں جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، پہلی بار آئے. تو کریم بھائیوں کی عادت یہ ہوتی ہے، ظلم کرنے والوں کے سامنے پھر بھی محبت کر دیتے ہیں. اب وہ کہا ان کو اچھے کھانے کھلاؤ، اچھے سوٹ دو، اچھے لباس دو، ان کو اچھے سوٹ دیے، اچھے لباس دیے، بہترین ان کو رہائش دی. کہا تم فکر نہ کرو، تمہیں کتنا سامان چاہیے؟ جی اتنا سامان چاہیے. اچھا بھائی ان کو جو ہے نا اتنے پیسوں میں اتنا آتا تو نہیں ہے، لیکن چلو ان کو ڈبل دے دو جی، ان کے لیے ریٹ کم کر دیتے ہیں. وہ بڑے خوش ہوئے، ڈبل سامان بھی ملا اتنے ریٹ میں. اور پھر آپ نے اپنے غلاموں سے تنہائی میں کہا کہ اس طرح کرو، جو انہوں نے پیسے دیے نا ان کے پیسے ان کی بوریوں میں رکھ دو واپس، اور اوپر سے بوریاں اتنی پکی سی دو کہ یہ اپنے گھر سے پہلے نہ کھول سکیں. انہوں نے اسی طرح کیا، ان کی بوریوں میں غلہ بھی ڈال دیا، پیسے بھی ان کے واپس ڈال دیے، ان کو اتنا پکا سی لیا کہ وہ رستے میں کھلے بھی نہیں. اور ان کو اونٹوں کو، ان کے کمزور سے اونٹ تھے، کہا یہ ہمیں دے دو، اپنی طرف سے تکڑے تازے اونٹ اور اچھے اونٹ جو ہے نا وہ دے دیے، کہا یہ لے کے جاؤ. اب جب ان کو اتنا سارا ملا تو کہنے لگا اچھا یہ بات سنو، تمہارا اگلا جو ایک بھائی تمہیں گھر رہتا ہے، اس بھائی کو اگر تم ساتھ لے کر آؤ گے تو پھر تو تمہیں غلہ ملے گا، اور اس بھائی کو اور غلہ بھی ملے گا، بلکہ ایک اونٹ کا غلہ ہم تمہیں جو ہے نا زیادہ، ایک بوجھ زیادہ دے دیں گے. یعنی ایک اونٹ کے اوپر اس وقت اتنا سامان آتا تھا جتنا آج کل ٹرالی میں یا سزوکی میں آ جاتا ہے. تو گویا اتنا بڑا سامان ہم آپ کو دے دیں گے، تو جتنا بڑا غلہ انہوں نے کہا، اور یہ فالتو دیں گے، بھائی کا حصہ الگ دیں گے. اپنا جو بھائی تمہارے باپ کے پاس رہتا ہے اس کو لے کے آنا، اور اگر اس کو نہ لے کے آئے فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، ادھر نہ بھٹکنا، نہ تمہیں کچھ ملے گا.
انہوں نے وعدہ کیا جی ہم انشاءاللہ ان کے باپ سے ایسی باتیں کریں گے، ان کا دل جو ہے نا لے آئیں گے اور ان سے لے آئیں گے. ہم نے پہلے بھی ایک بھائی ان سے لے لیا تھا، اس کو بھی لے آئیں گے وہاں سے. یوسف علیہ السلام سنتے رہے، کہا ٹھیک ہے. اب جس وقت وہ گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ابا جی گئے تو ہیں، سامان تو ملا ہے، عزت بڑی ہوئی ہے، بہت اچھا کھانا وغیرہ انہوں نے کھلایا، بڑا ہی خیال رکھا ہمارا، لیکن ہمارے اوپر شرط عائد کر دی. ہمارا تعارف پوچھا انہوں نے. جب ہم نے کہا کہ ایک بھائی اور ہمارا ہے، انہوں نے کہا جب تک وہ بھائی نہیں آئے گا ہم غلہ نہیں دیں گے. تو ابا جی ہمارے اوپر اعتماد کریں، غلہ بھی ایک اونٹ کا غلہ اور بھی مل جائے گا، فالتو بھی ملے گا، مہربانی فرمائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ باتیں سنتے ہوئے فرمایا هل آمنکم علیہ، میں تمہارے اوپر اعتماد کروں الا کما امنتکم علی اخیہ، جس طرح بنیامین کے پہلے بھائی یوسف پر اعتماد کیا تھا. فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی بہتر نگہبان ہے. وہو ارحم الراحمین، وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے. اچھا چلو بوریاں کھولو. اب جب وہ بوریاں کھولی، سامان کھولا، دیکھا وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، اس کے اندر تو پونجی بھی واپس آ گئی، جو ہم پیسے لے کر گئے تھے واپس آ گئے. قالوا یا ابانا، کہنے ابا جی ما نبغی، ہم اور کیا چاہیں، حاضی بضاعتنا، یہ دیکھو ہمارے پیسے بھی واپس آ گئے، ردت الینا، وہ بھی ہمیں واپس مل گئے. ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں گے. ونحفظ اخانا، بھائی کی بڑی حفاظت کریں گے. ہمیں تو وہاں کے چرگے مرغے یاد آ رہے ہیں، بڑی اچھی دعوت بھی کی تھی، یہاں تو ساگ ہی کھا رہے ہیں، مہربانی کریں آپ ہمیں جانے دیں. ونزداد کیل بعیر، اب بھائی کو لے کر جانے دیں، اونٹ کا ایک اونٹ کا بوجھ بھی زیادہ ملے گا. ذالک کیل یسیر، یہ دنیا تو بادشاہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دینا بادشاہ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بادشاہ یہ دے دے گا ہمیں. قال لن نرسله معكم حتى تؤتون موثقا من اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک میں نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کی قسم نہ اٹھا لو یا عہد نہ دے دو کہ تم اسے ضرور لے کے آؤ گے. پھر سوچا میں ان کو قسم دے رہا ہوں اللہ کی، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ کہیں پھنس جائیں. تو آپ نے فوراً اپنی قسم کے اندر ترمیم کی، فرمایا الا یحاط بکم، لیکن یہاں کہیں کسی مسئلے میں تم گھر جاؤ تو پھر تمہارے اوپر گناہ نہیں. انہوں نے قسم بھی اٹھائی تو پھر کیا، وقال اللہ علی ما نقول وکیل، بس ہم نے جو کچھ کہا ہے اس پر اللہ کا ذمہ. اچھا بچوں تم اتنے زیادہ جا رہے ہو، اب 11 بھائی کٹھے جاؤ گے تو اس طرح تو نظر لگ جائے گی تمہیں، لوگ کہیں گے 11 کے 11 بھائی ہیں. اس طرح کرنا، تم ایک دروازے سے نہ جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا. مفسرین اکرام نے فرمایا اور قرآن مجید میں یہ بات بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بتائی. بتاؤ نا اس بات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کون سے دینی شرعی مسائل آ رہے ہیں؟ اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے، وہ یہ کہ نظر بد سے بچنے کے لیے علاج کرنا چاہیے. اور یہ علاج حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ میرے بچوں کو کہیں نظر بد نہ لگ جائیں، اس لیے یہ عمل کیا. تو پتہ چلا نظر بد کے لیے جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کوئی علاج دریافت کرتے ہیں تو ان کو اس علاج کو اختیار کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، جو یعقوب ہے نا انہوں نے کہیں اور سے علم نہیں سیکھا تھا، ہم نے ان کو علم سکھایا تھا. تو پتہ چلا انبیاء اکرام نے جو نظر بد کے دور کرنے کے علاج وغیرہ بتائے ہیں تو وہ اللہ پاک کی طرف سے سکھائے ہوئے علاج ہیں.